عبداللہ گل صاحب، لوگوں میں کیا تاثر جاتا ہے جب وہ اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی تھی، اب وفاقی کابینہ نے خود اپنی تنخواہوں میں 188% اضافہ کر دیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس طرح کا اضافہ کرنا، کیونکہ عوام کے لیے کافی مشکل وقت گزر رہا ہے اور کافی عرصے سے گزر رہا ہے خصوصاً طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، کیونکہ میں ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی چلاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں تو خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ لوگ اتنے خوش ہیں کہ الحمدللہ جن کے لیے ملک ہے، جن کا ملک ہے، وہ اپنے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ لوگ کشمیر پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ لوگ کووڈ پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ پاکستان کی دہشت گردی پہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ نیشنل سیکیورٹی پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ لیکن ایک چیز ہے جو ان کو اکٹھا کر دیتی ہے، اور وہ ان کا ہے ذاتی مفاد، ان کے پیسے۔ اب اگر اس کا موازنہ کیجئے تو یہ تمام لوگ جن کا ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کا آیا کہ ان کا 1,90,000 کے اندر گزارا نہیں ہوتا، بالکل درست فرما رہی ہوں گی یقیناً۔ لیکن صرف یہ بتائیں کہ جو گوشوارے انہوں نے جمع کرائے ہیں، ان تمام لوگوں نے ان گوشواروں کے اندر انہوں نے کیا ٹیکس ریٹرنز بھری ہیں، اور کیا وہ 1,90,000 تو اس کے سامنے جس کو کہتے ہیں نا مونگ پھلی کے ٹکڑے، وہ بھی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، سارے ہمارے معزز پینل بیٹھا ہے یہ جانتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے الیکشن لڑ کے آتے ہیں، آج کل 30 40 50 کروڑ کا ایک الیکشن ہے، تو 30 40 50 کروڑ الیکشن کیمپین پہ خرچ کرنے والے اپنی تنخواہوں کے اندر اضافہ کر کے ماں سوائے اس غریب، اس مجبور، لاچار، بے کس، بے سہارا قوم کے اوپر جو ہے وہ مزید ان کے زخموں پر نمک پاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو اس ٹائم پہ تقریباً 10.5 کروڑ لوگ وہ ہیں جو سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، اور ان کے پاس 2 وقت کی نہیں بلکہ 1 وقت کی روٹی نصیب ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے۔ لوگ اپنے کراچی کے اندر، میں کچھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو فروخت کر دیا صرف روٹی کے پیچھے۔ اور یہ ہمیں یاد ہے مٹھی بھر چاول بنگلہ دیش کے اندر جب ٹائٹل بور آیا تھا تو وہاں بھی اسی قسم کے واقعات دیکھنے میں آئے تھے، جو کہ بہت ہی دل خراش تھے واقعات تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں کے جو عیاشیاں ہیں، ان لوگوں کے جو الللے تللے ہیں، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ملک میں معاشی صورتحال جو ہے وہ دیگر گوں ہے۔ 35% انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ ملک میں تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے، ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انڈسٹری کے بند ہونے سے یہ مشکلات ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ غیر ممالک لوگ نقل مکانی کر گئے، نوجوان کا کیا مستقبل ہے؟ اور کیا اس بات کے اوپر عدالت عالیہ کوئی نوٹس نہیں لیتی؟ اس بات کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے وہ محاسبہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ نیب، یہ دیگر ادارے، یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں عبداللہ گل صاحب، میں یہاں پہ حکومتی نمائندہ ہوتا تو وہ یقینی طور پر اس سوال کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں حکومت والے کہ بہت سے کابینہ کے افراد ایسے ہیں یا تقریباً ساری وہ تو تنخواہ نہیں لیتے، وزیر اعظم سمیت، تو پھر یہ اضافہ کرتے کیوں ہیں جب وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ تو نہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ تنخواہ نہیں، یہ جو تنخواہیں بڑی ہیں یہ تو ایک سائڈ پہ، ذرا سائڈ پہ کر دیں۔ ابھی اس کے اوپر دوسرے ایسپیکٹ پہ بھی دیکھ لیں۔ دوسرا ایسپیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ہے مراد، اس کے اندر گاڑیاں، اس کے اندر ان کے پروٹوکول، یہ جو پروٹوکول کے نام پہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب 1 ڈش ہوگی، 1 ڈش کا مطلب ہے کہ مین 1 ڈش ہوگی، باقی اس کے ساتھ 15-20 ڈشز اور ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے ان کی سرکاری خرچ کے اوپر افطاریاں دیکھیں، اس کے بعد آپ نے ان کے ہیلی کاپٹر کا استعمال ایسے ہوتا ہے جیسے میرے خیال میں سائیکل کا استعمال کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ گاڑیاں ہیں تو نئی گاڑیاں، 1000 سے زیادہ گاڑیاں نئی خرید لیں۔ خدا کے لیے، اس ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس ملک کی ایکسپورٹس اور امپورٹس جو ہے وہ فارغ ہو کے رہ گئی ہیں، ملک کو درپیش مسائل ہیں، غریب جو ہے خودکشیوں پہ مجبور ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف دہ مذاق پاکستانی قوم، پاکستانی جوان نسل سے نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس نظام سے بدظن ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے ذہن نشین ہے کہ یہ وہی اسٹارلنک ایلان مسک کی کمپنی ہے جن کا ایکس پاکستان کے اندر بین ہے، جو سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے اور سروس ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں
وہ اب اس سے کچھ بہتر ہو جائیں گے یا حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک سٹار لنک کا تعلق ہے یہ بہت زیادہ، کیونکہ اس کے اندر جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں صرف جو ہیں وہ فوجیں نہیں لڑا کرتی ہیں، بلکہ نان سٹیٹ ایکٹرز بھی لڑا کرتے ہیں. اور یوکرین جنگ کے اندر سٹار لنک کے اوپر خود صدر زیلنسکی کا بیان ہے کہ سٹار لنک سیٹلائٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے میسائل سسٹمز کو جو ہے وہ گائیڈ کیا اور ان کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ذریعے جو ہے وہ کیا. اب سٹار لنک کی کچھ چیزیں ہم نے بی ایل اے کے پاس بھی دیکھی اور یہ کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور اس کے اندر سٹار لنک جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سٹار لنک ہی کیوں، آخر دنیا کے اندر دیگر جو چیزیں موجود ہیں، پاکستان کی ابھی سیٹلائٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے لانچ ہوئی ہے، اب دوسری لانچ ہونے کے لیے جو ہے وہ بالکل کھڑی ہوئی ہے تیار. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ سٹار لنک جیسی چیز کے اوپر آپ کر کے دہشت گردی کے اندر بالخصوص جو ٹی ٹی پی ہے اور جو بی ایل اے جیسے دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے. اور پھر دوسری بات اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سٹار لنک جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ایلون مسک کے پاس، جو کہ ایک بزنس مین ہے اور جو کہ خود امریکہ کے اندر متنازع شخصیت کے طور پر پہچانے اور جانے جا رہے ہیں. ایسی صورت کے اندر کون سی مجبوری ہے، یہاں ان کے کون پارٹنر ہیں، یہ دیکھنے والا بڑے ضروری بات ہے کہ سٹار لنک کے اس چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کب یہ درخواست دی گئی، کب پاکستانی حکام بالا نے اس کا جائزہ لیا. یہاں تو 4G اور 5G کے اوپر جانے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، تو پھر آخر سٹار لنک کے لیے جو ہے وہ اتنے پیٹ میں مروڑ کس کو اٹھ رہے ہیں، کیوں اٹھ رہے ہیں اور کس وجہ سے اٹھ رہے ہیں، کتنی اس کے اوپر فائدہ کوئی لے رہا ہے، جو لوکل پارٹنر ہیں وہ کون کون ہیں. انہوں نے وہ تمام ایگریمنٹ جو حکومت پاکستان نے بتایا ہوگا کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے، اس پہ سائن کیا، وہ اپلیکیشن پوری کر کے ہی تو آ رہا ہے، تو حکومت وقتی لا رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ آپ یہ دیکھیں نا حضور کہ یہ ماضی کے اندر جتنے بھی معاہدات، ابھی یہ سی پیک کے معاملات دیکھ لیں، سی پیک کے 20 سال ہو گئے بلکہ 25 سال ہو گئے، آپ نے ان کو جو 9 اکنامک زون دینے تھے وہ آپ نے نہیں دیے. تو باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، میں تو آپ کو صرف سی پیک کی ایک بات بتائی ہے. ان کے لیے معمولی چیز کسی ایک لائسنس کے اجرا کے لیے، آج اگر اوگرا سے ایک لائسنس لینا ہو LPG کا تو مہینوں نہیں بلکہ سال لگ جاتا ہے. لیکن آج ایلون مسک کا یہ ٹیکنالوجی کیا ڈسکس ہوئی، کیا کابینہ کے اندر ڈسکس ہوئی، کیا نیشنل اسمبلی کے اوپر اس کو بات کی گئی، کیا اس کے اوپر کوئی رپورٹس پیش کی گئی، کیا اس کے اندر ڈیفرنٹ تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو شامل کر کے ان کی آراء کو شامل کیا گیا؟ اور اگر یہ نہیں کیا گیا، اس کو جو ہے سینٹ کے اوپر بات نہیں ہوئی، تو پھر یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی اتنی پردہ داری ہے؟ یہ آپ کو پتہ چلے گا سٹار لنک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک پھانسی کا پھندا ہے جو آپ اپنے گلے میں خود ڈالنے والے ہیں.